جی پانی اب تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے، یہ خالی جگہ برائے خوشنودی سید الشہداء امام حسین صلوات برائے عظمت افضل الشہداء سرکار ابو الفضل العباس صلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم و اہل بیت طیبین الطاہرین معصومین المظلومین ولعن اللہ علی منکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین صلوات۔ یقیناً کائنات کی افضل ترین عبادت میں آپ مصروف ہیں، لیکن پھر بھی صلوات کے معاملے میں اکثر ایک جملہ، تمام عبادتوں میں صلوات وہ واحد عبادت ہے جس میں لا شریک ہر ایک کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے۔ آباد و شاد رہیے، آپ سلامت رہیے، بس اسی عقیدتی پختگی کے ساتھ یک زبان مل کر سب علی کے اللہ کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ازل سے ابد تک ان دونوں کا محافظ نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، برائے ظہور وارث مکہ و مدینہ، برائے ظہور وارث کعبہ و کربلا، برائے ظہور وارث سدرۃ المنتہا، برائے ظہور وارث زمزم و صفا، برائے ظہور وارث محمد المصطفیٰ، برائے ظہور وارث علی المرتضیٰ، برائے ظہور وارث صلی علی، برائے ظہور وارث حسن کریم، برائے ظہور وارث حسین کریم کربلا، برائے ظہور وارث لا الہ الا اللہ، برائے ظہور وارث محمد الرسول اللہ، برائے ظہور وارث علی ولی اللہ الولی العصر صلوات۔ سلامت رہیے، آباد رہیے، دعا گو ہوں میرا مالک آپ سب کا اس صفحے ازا پر چل کے آنا قبول و منظور فرمائے۔ جتنے قدم چل کر مالک حسین کے اس ظاہری ذکر کی ظاہری زینت بنے ہیں، میرا مالک آپ کو اپنا اتنا ہی مزید قرب عطا فرمائے۔ عشرۂ محرم الحرام 1447 ہجری گجرانوالہ کے اس مرکزی امام بارگاہ کے جس کا نام اس نام پہ رکھا گیا کہ کائنات میں حسین نے اس نام کے بعد پھر کوئی نام نہیں رکھا، جاگیر علی اکبر آج عشرۂ محرم کی پہلی مجلس ہے۔ قبل اس کے گفتگو کا آغاز کروں سب سے پہلے اخلاقی فرض سمجھتے ہوئے آج کی اس لگ بھگ آدھے گھنٹے یا اس سے کچھ زیادہ کی تاخیر کی معذرت چاہتا ہوں۔ کچھ تھوڑی سی طبیعت نے عین وقت پر جسم نے ساتھ چھوڑ دیا۔ ہم محبان محمد و آل محمد کے ساتھ اکثر ایک معاملہ ہوتا ہے، عقیدے اور جسم کی جنگ میں اکثر عقیدہ جیت جاتا ہے، جسم ہار جاتا ہے۔
اور آپ شیعوں سے بہتر اس بات کو کون جانتا ہے. تو یہ معذرت قبول کرتے ہوئے بس دعا بھی کیجیے گا اور اس بات پہ یقین رکھیے گا کہ کل سے انشاءاللہ جو ہمارا اصل وقت ہے 7 بجے ٹھیک انشاءاللہ صبح آپ کے پاس حاضری ہوگی، تاکہ اس تاخیر کی وجہ سے آپ کو بھی زحمت نہ ہو اور آگے کی مجالس کا سلسلہ بھی. لیکن بہرحال اصل مقصد و مقصدیت جو ہماری زندگی کا ہے اسے تو پورا ہونا ہے. وقت کم ہو یا زیادہ، جب بھی حسین کا ذکر ہو تو وہ بے معنی ہو جاتا ہے، کیونکہ حسین تب سے ہے جب وقت بھی نہیں تھا. آپ سلامت رہیے. یقیناً بہت بڑی تعداد میں آپ احباب تشریف فرما ہیں اور چہروں پر ولایت کا نور منور ہے، پیشانیاں دمک رہی ہیں، آنکھوں سے عزائے حسین چھلک رہا ہے. تو کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے، بس مقصود یہ ہے کہ عشرہ ہے تو یقیناً کوئی عنوان بھی ہوگا. اور میری تو کوشش ہوتی ہے کہ ایک مجلس بھی کبھی عنوان کے سوا نہ پڑھوں. تو کیسے ممکن ہے کہ آپ کے شہر میں پہلی بار عشرہ پڑھنے کا موقع ملا. تو مالک کے حضور قاصہ سوال بلند کیا. خلاف عادت جا رہا ہوں آج، ورنہ بالعموم جب بھی میں عشرے کے عنوان کا اعلان کرتا ہوں تو پہلی مجلس تمہید میں پڑھتا ہوں اور پہلی مجلس کے آخر میں بتاتا ہوں کہ عنوان کیا ہے. آج پتہ نہیں کیوں طبیعت تھوڑی بدلی ہے، کوئی تمہید نہیں، میں براہ راست عنوان کا اعلان کر رہا ہوں. اس کے بعد جیسے میرے مالک کی رضا جہاں سے وہ چاہیں گے اس کا آغاز کریں گے. لیکن عنوان بتانے سے پہلے بس اتنا بتانا چاہتا ہوں، ہمیشہ اپنی زندگی میں ایک بات کو لازم کر لینا، خود کے لیے بھی اپنی اولاد کے لیے بھی. کیا؟ آل محمد میں کبھی تقابل نہ کرنا. آپ سلام، آپ آباد. یکم محرم ہے اور میں بین السطور پیغام دینے کا عادی ہوں. ہمیشہ ایک جملہ کہا، آج یکم محرم کو کچھ پیغام دینے سے پہلے یہ جملہ دہرا کے کہتا ہوں. میری خطابت کی جتنی بھی زندگی مالک نے اپنے ذکر سے وابستہ رکھی ہے، ہزارہا ریکارڈ موجود ہیں، سماعتیں گواہی دیں گی. میں نے زندگی میں کبھی ممبر پر بیٹھ کر مجلس حسین میں یہ لفظ نہیں کہا، میرے شیعہ بھائیوں، میرے سنی بھائیوں، میں مجلس حسین میں شیعت اور سنیت کی تقسیم کا قائل ہی نہیں ہوں. میں یہ مان ہی نہیں سکتا کہ جو حسین کی مجلس میں ہو وہ شیعہ یا سنی. اگر ہوگا تو بعد میں ہوگا. جو حسین کی پوڑی پہ آ گیا وہ حسینی ہے. آپ آباد رہو. یہ ہاتھ نہیں ہیں، کشکول ہیں. میرا مالک انہیں خیرات عطا فرمائے. مل کے یک زبان حیدری. آپ آباد رہی. جو حسین کی پوڑی پہ آ کے بیٹھ گیا وہ شیعہ سنی ہوگا اپنے مسلک کے، اپنے مذہب میں بھی کسی تقسیم کا قائل، لیکن سب سے پہلے وہ حسینی ہے. جب بھی مجلس حسین میں آؤ، اپنا مذہب، اپنا مسلک، اپنی شیعت، اپنی سنیت امام بارگاہ کے دروازے پہ رکھ کر آ جایا کرو. حسین سنا کرو. جاتے ہوئے اپنی شیعت اور سنیت حسین سے ملا لو. جس کی مل جائے وہ لے جائے، جس کی نہ ملے لعنت تو کر کے جائے. مولا آپ کی زندگی کرے. بسم اللہ. آپ آباد رہے. میں نے کہا تھا بین السطور پیغام ہے. ہم، آپ، تو، میں، یہ، وہ، اس کے قائل میں تو کم از کم اپنی بات کروں گا، میں تو نہیں ہوں. جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا
تو ہم ایک دفعہ تو کہتے ہیں، 3 دفعہ یہ انگلی ہمیں کہتی ہے وہ تو پھر تو کون؟ میں اس حد تک، میں صرف اپنی طبیعت کی تھوڑی سی، یقیناً آپ آشنا ہوں گے، لیکن چند جملوں میں بات بھی ہو، میری طبیعت کا اظہار بھی ہو، پیغام بھی جائے، سب معاملات ایک ہی بات کے اندر بند کر رہا ہوں۔ میں نے کبھی اپنی زندگی میں کسی کو مقصر بھی نہیں کہا، نہیں کہا کبھی، مجھے کیا معلوم۔ پہلی بات تو یہ ہے، یہ کیسے فیصلہ ہوگا مقصر کون؟ کسے کہوں میں مقصر؟ آپ بھی نہیں کہہ سکتے کسی کو مقصر۔ میں اپنے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، پہلے یہ جملہ لے لیجیے، ضروری ہے کہنا بہت احتیاط سے، پہلی گفتگو ہے آج۔ میں اپنے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، ہر آنے والا لمحہ علی کی معرفت میں خود مجھے یہ بتاتا ہے، موسیٰ زیدی گزرے ہوئے لمحوں میں کہیں تو بھی مقصر تھا۔ میں کچھ کہہ گیا، گجرانوالا خدا کا واسطہ ہے، صبح کا وقت ہے، اتنا بیدار ہونا کہ آج تو میں آپ آباد رہیں۔ جسے پسند ہے میں سر پہ ہاتھ رکھ کے آپ کی ماؤں کی جوتیوں کو سلام ہے جو یہ عقیدہ پروان چڑھاتے ہیں۔ ہر آنے والا لمحہ علی کی معرفت میں، اگر تمہیں یہ پیغام نہیں دے رہا تو اس کا مطلب ہے تم رک گئے ہو، جمود کا شکار ہو گیا کہ بلا رکا ہوا تو پانی بدبو مار جاتا ہے، بندے کا حال کیا ہوگا؟ میں مولا یہاں پر، کیونکہ میں نے اپنی زندگی کا ایک خاصہ بنایا ہے، اور بالخصوص منبر پر بات وہ کرو جو قرآن اور فرمان کی دلائل اور حدود میں ہو۔ میری کوئی بھی بات، مجلس ہو یا عشرہ، ابھی سنیں یا آخری لمحے تک، ہر بات میں دلیل یا قرآن ہوگا یا فرمان ہوگا۔ میری عادت جب بھی ولایت کی بات ہو، جب بھی آل محمد کی بات ہو تو میں قرآن و فرمان ضرور رکھتا ہوں۔ پھر یہ تعارف میں کہہ رہا ہوں، اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ بہت اچھی بات ہے لیکن اس کو اپنے لیے شرط بنا لیا ہے آپ نے، زئی صاحب کیا وجہ ہے وجہ؟ میں سارا دن نصف شب تک یہاں بیٹھ کر علی علی کرتا رہوں، آپ رات کے پچھلے پہر بارگاہ کے دروازے سے جاتے ہوئے مڑ کے کہیں موسیٰ زیدی ہم آپ کی کسی بات سے اتفاق نہیں کرتے، کوئی بات نہیں، معاذ اللہ میں کوئی حجت ہوں میری بات ماننا لازم ہے؟ آپ انکار کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب علی یا ولایت کی بات ہو تو میں بیچ میں قرآن و فرمان رکھتا ہوں تاکہ انکار کرنے والا کم از کم کافر تو بنے۔ آپ جی آپ سلامت رہو، وہ دور بیٹھے آپ کے ہاتھ گواہی دے رہے ہیں، آباد رہو، جن کے سینوں میں علی جوش مار رہا ہے، مل کے یک زبان حیدری۔ قبلہ کچھ حاصل تو ہو نا، پتہ تو چلے، تو یہ قرآن و فرمان ساتھ رہے۔ علی بادشاہ کا فرمان ہے، آپ کے اور ہمارے لیے زندگیوں کا ایک ہی معاملہ ہے، حق کو مان لو، ہے نا، حق کو مان لو۔ اچھا حق کو مان لیا، پھر اس سے آگے کا بس حق کو مان لو تو بات ختم۔ علی بادشاہ کا نہج البلاغہ میں بھی یہ موجود ہے، بہت خطرناک فرمان ہے، اگر گزر گیا اور اگر کہیں اندر ٹھہر گیا زندگی نہیں نسلیں بدل دے گا۔ یہ دیکھیں میں بات سے پہلے کچھ کہہ رہا ہوں تاکہ توجہات آپ کی یقیناً میری طرف ہیں، یہ بات یہ کہنا اس وقت گستاخی ہو جائے گا کہ توجہ رکھیے گا، اس سے زیادہ کیا توجہ ہو سکتی ہے؟ آپ آباد و شاد رہیے۔ کمال فرمان علی بادشاہ کا، میرے مالک نے کہا حق ماننا ہر انسان کا یہی تو ایک مشن ہے، حق کو مان لے۔ پھر علی مولا نے کہا ہے جو بھی شخص حق کی منزل پر 2 دن سے زیادہ ٹھہرا رہا پھر وہ ہلاک ہو گیا۔ کس قدر میں نے خود کہا تھا خطرناک بات ہے، یقیناً اس
بات کی گہرائی نے آپ کے اندر جو کھدائی کی ہے وہ آپ کے چہروں سے نظر آ رہی. حق کی منزل پر جو 2 دن رک گیا بھائی، 1 دن کی حد تک مولا نے چھوٹ دیا. دوسرا دن بھی ہو اور علی والا وہیں ہو جہاں کل تھا. مولا کہتے سمجھ میں نہیں آتا، علی کو حق مان یا حق کو علی مان. ہائے شاباش، آپ جیتے رہو، میں دعا دے رہا ہوں. بات پہنچ گئی آپ تک، آپ سلامت رہیے جی. میں نوکر ہوں، میں پھر بسم اللہ، میں پھر کیا دیتا ہوں. علی کو حق مان یا حق کو علی مان، ایک ہی بات ہے. کیوں؟ میرے پیش نظر پھر کہوں گا، فرمان ہے، قرآن و فرمان، ان کی حدود سے باہر جانا. رسول اللہ نے کہا مشہور زمانہ حدیث، علی ماء الحق وحق ماء العلی. علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. زمانہ یہاں تک حدیث بیان کر کے زبانوں پہ تالا کیوں لگا لیتا ہے؟ اگلا حصہ حدیث کا بتاتے موت کیوں آتی ہے؟ بتاؤ نا. رسول کہہ رہے ہیں علی حق کے ساتھ ہے، تو ہر شخص حق کے ساتھ ہونا چاہتا ہے. انبیاء بھی حق کے ساتھ، اوصیاء بھی حق کے ساتھ، اولیاء بھی حق کے ساتھ، نبی بھی حق کے، سب حق کے ساتھ ہے. کمال یہ نہیں، کمال یہ ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے. نہیں، کمال یہ ہے رسول کہہ رہے ہیں اے اللہ حق کو وہاں موڑ جہاں جہاں علی. بس یہی ٹھہر کے جملہ لے لینا. آپ کے بلند ہوتے ہوئے ان ہاتھوں پر غازی اپنے علم کا سایہ رکھے. آپ ہی کے لیے جملہ غازی نے دیا. رسول اللہ نے کہا، اس صادق مولا نے جس نے اللہ کو اللہ کہا تو اللہ مانا گیا، قرآن کو قرآن کہا تو قرآن مانا گیا. وہ کہہ رہے ہیں اللہ حق کو وہاں موڑ دے جہاں جہاں علی ہے. میں کہتا ہوں مقصر کا کیا بنے گا؟ جس نے نماز سے علی کو نکالا، اس نے علی نکالا، حق خود ہی چلا. آپ جی بسم اللہ. حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. رسول کی دعا. اب یا تو کوئی اپنے فتووں کے زور پر ان کی معجون بنا کے اپنے جگر کو اتنی طاقت دے لے کہ پھر یہ فتویٰ بھی کہیں آئے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول کی دعا قبول ہے. یا میں تو اگلا جملہ کہنا بھی اپنے لیے کفر جانتا ہوں، تو رسول کی دعا تو مقبول ہی مقبول ہے، اس کے قبول ہونے کا سوال ہی کفر ہے. تو اس کا مطلب ہے حق وہاں مڑ گیا. ہمیں کیا، جنہوں نے نماز سے علی کو موڑا، حق نے بھی کہا اچھا پھر ہم چلے. کیوں کہ حق کے لیے لازم قرار دے دیا تو وہاں جانا جہاں علی ہے، جہاں علی ہے وہاں جانا جہاں علی ہے. تو حق دو نہیں ہے، ایک ہے. میں اکثر سوچتا ہوں حق وہاں ہے جہاں علی ہے، تو پھر جو علی کے خلاف ہے وہ کہاں ہے؟ بس اسی نہج پہ آپ کو لانا تھا اور یہیں پہ آپ کو بیان کرنا ہے.
اکثر ایک بات ہونا ہے، نماز کا جب بھی ذکر ہے ولایت کی بات آ جائے گی. بس مجھے مقصود تھا کہ آپ اس نہج تک بیدار ہونے کا ثبوت دیں اپنے آپ کو، مجھے نہیں، اپنے آپ کو، کہ آپ کو لگے کہ جب بات ہوئی تو میں حقیقتاً بیدار تھا، اب بات کرنے لگا، آپ کی مرضی کا آپ تک پہنچا، بات جو کہنی وہ اب کرنے لگا. جب بھی نماز کی بات ہو ولایت کی بات آ جاتی، تشہد کی بات آ جاتی. اکثر سوال ہے نوجوانوں کا، کچھ سن رسیدہ احباب کا بھی نہیں خیال کہ کبھی شاید ہی کسی ایسی مجلس میں گیا ہوں فی زمانہ کہ جہاں پر کم از کم کسی ایک نے یہ سوال نہیں کیا، وہ جی نماز میں جی ولایت والا. تو میں ایک بات کہتا ہوں کہ بلا اب مجھے نہیں پتا یہ بات آپ کیسے وصول کریں گے، کہنی تو مجھے ہے کیونکہ حق ہے، تو اب اگر حق بیان نہ ہو تو پھر ہم خود حق کو کیا منہ دکھائیں گے کہ بلا نماز کے لیے ولایت کا سوال کرنے سے پہلے یہ یقین کر لیں ولایت کی گواہی نماز میں دینے کے لیے نماز پڑھنی پڑتی ہے. میں سمجھ سکتا ہوں جی، بسم اللہ. بزرگا آپ کے بالوں کی سفیدیوں پہ مولا رحم فرمائے. آپ سے دعاؤں کی مجھے یقیناً امید ہی نہیں، یقین تھا، وہ مجھے مل گیا. آپ کے مسکراتے چہرے اور نوجوانوں کو پیغام، بس یہی میرا وطیرہ ہے. اسی طرح بات میں دے دیتا ہوں، ورنہ اس سے زیادہ کہنے کی تو اوقات بھی نہیں ہے ہماری. نماز پڑھیں گے تو تشہد بھی پڑھیں گے تو گواہی دیں گے. یہ بحث اور جنگ تب بھلی لگتی ہے جب آپ یا مصلی پہ جا رہے ہوں یا مصلی سے آ رہے ہوں. عجیب بات ہے. اب کیونکہ میں نے ہمیشہ کہا بین السطور بات کرنے کا عادی ہوں، میں نے کبھی طرفداری سے کام ہی نہیں لیا. میں نے دو طرح کے معاملات، دو طرح کے عجیب لوگوں میں دیکھے ہیں، جو نہ مصلی پہ جا رہے ہیں نہ آ رہے ہیں. انہیں سب سے زیادہ فکر ہے کہ نماز و ولایت کے معاملے میں کہیں نماز باطل ہی نہ ہو جائے، ولایت پڑھیں نہ پڑھیں، سب سے زیادہ. اور کمال بات ہے عزاداری کے معاملات میں سب سے زیادہ فتوے وہ دے رہے ہیں جنہیں کبھی حلقے میں دیکھا ہی نہیں. میں نے کراچی کے مجلسوں میں، گجرانوالا، لاہور، میں نے نام لے کے ان شہروں کو کہا ہے کہ بیدار مجمع جو جملہ کبھی ضائع نہیں کرتا. بے شک آپ نے آج پھر اس بات کا ثبوت دیا ہے. کون ہے غریب؟ کہاں ہے اس کی امارت؟ اسے اپنے پیسے کی نہیں، اپنی عبادت کی قبولیت کے لیے اس کے ہاتھوں کا اٹھنا، وہ محتاج ہے، مجبور ہے، مجبور. زمانہ سمجھا نہیں ہے. غریب اسے نہیں کہتے جس کے پاس دولت نہ ہو، غریب اسے کہتے ہیں کہ جو دعا کر دے تو بڑے بڑے امیر کو اپنی عبادتوں کی قبولیت کا یقین ہو جائے. آج کے بعد حسین کو غریب کہتے ہوئے یہ سوچنا علی امیر المومنین ہے. اگر علی کو بھی اپنی امیر المومنین ہونے کے لیے کسی سے دعا کرانی پڑے نا، علی حسین سے کہے گا میرے لیے دعا. آپ جی آپ سلامت رہے، آپ آباد رہیے. مولا آپ یقین کیجئے کہیں کہیں پنہا تھا یہ جملہ، اور میں سوچ رہا تھا مجھے نہیں پتا کہ عشرے کی کس مجلس میں کہوں گا. آپ نے خرید لیا ہے یہ جملہ کیونکہ اتنا وزنی، اتنا بھاری ہے کہ یقیناً کئی چہروں پر سوال، کئی عقیدوں میں موڑ آ سکتا ہے. اس سے علی اپنے لیے سوال کا کہے گا. عشرہ تو شروع ہو رہا ہے نا.
میں دراصل اپنی عادت طبیعت سے اور تربیت سے مجبور ہوں، میں کیا کروں. میرے استاد محترم قبلہ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب علی مقامہ مالک ان کے بلند درجات اور بلند کریں، تو انہی کا طرز عمل تھا یہ. عشرے میں وہ ہمیشہ ابتدا کی مجلسوں میں سوال اکٹھے کرتے رہتے، سوال اکٹھے ہوتے، پھر جب جواب آنے شروع ہوتے تھے نا پھر آتا تھا لطف. تو ابھی تو سوال آ رہے ہیں، اکٹھے کرتے جائیے. جب سوال اتنا لطف دے رہا ہے تو سوچئے جب جواب سامنے آئے گا. نماز عبادت اللہ کی، روزہ عبادت، حج عبادت، جہاد عبادت، زکوٰۃ عبادت، قرآن پڑھنا عبادت. یعنی پتہ چلا گجرانوالہ بہت احتیاط سے جملہ آپ نے ابھی تک ضائع نہیں کیا. خدا کا واسطہ اس پہ میرا بڑا یقین ہے کہ آپ اسے لے کر پرواز عرش اولا تک کرنے والے ہو. پتہ یہ چلا کہ مفہوم عبادت ہے کہ یہ ہوتی ہی اللہ کی ہے. تو اب مجھ پہ فتویٰ نہ لگانا، رسول سے جا کے پوچھو. جب عبادت ہوتی اللہ کی ہے تو پھر رسول یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. آپ سلامت رہو، آپ آباد رہو. ان ہاتھوں پہ علی بادشاہ اپنے ولایت کی مہر نصب کرے. اٹھا کے مل کے آپ جی آپ سلامت. نظر الہ وجہ علی عباد، علی کے چہرے. آپ آباد. علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. میرے سامنے سن رسیدہ احباب بیٹھے، مالک آپ کے بالوں کی سفیدیوں پر رحم کر. آپ نے اپنی زندگی میں نہ جانے کتنی سینکڑوں ہزاروں بار یہ حدیث سنی ہو. نوجوان بیٹھے، مجلسوں کا صدقہ آپ نے لا تعداد بار سنی ہو. پتہ نہیں یہ سوال کسی کے دل میں آیا ہے یا نہیں. چلے آج آپ سب کی طرف سے مل کے میں یہ سوال خود ہی سے کر لیتا ہوں. ہماری کیا مجال کسی سے، ہم خود ہی سے کر لیتے ہیں سوال. نظر الہ وجہ عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا کس کی؟ چہرہ تو علی کا ہے، تو عبادت اللہ کی کیوں؟ ابھی میں اگر یہ بات کہہ کے رک جاؤں تو قریب ہے یقیناً یہیں سے کوئی 5-7 برس کا بچہ بھی اٹھ کر کہے گا نہیں زیادہ صاحب شاید آپ خطابت کی روانی میں بھول رہے ہیں، علی کا چہرہ علی کا تو ہے ہی نہیں، یہ تو وجہ اللہ ہے، اللہ کا چہرہ. تو پھر پتا چلا جس کا چہرہ اسی کی عبادت. اسے کہتے ہیں ولایت. ولایت علی کی جنگوں کا نام نہیں ہے. علی نے مرحب و انتر کو مار دیا، علی نے خندق فتح کر لی، علی نے خیبر قدر اکھاڑ دیا، علی کے لیے ذوالفقار آ گئی. یہ ولایت نہیں ہے. ولایت میں یہ جب جس کا چہرہ اسی کی عبادت، وجہ اللہ اللہ کا چہرہ، تو پھر جس کا چہرہ دیکھ رہے ہو اسی کی عبادت ہوگی. ہو سکتا ہے گھر جانے کے بعد آپ جب اس خمار ولایت سے کہیں بار آئیں تو آپ کو یاد آئے کہ ایک اور بھی حدیث ہے، لیکن اس سے پہلے کہیں آپ کفے افسوس نہ ملیں کہ ہم بھی 1400 سال پہلے ہوتے تو عبادت کرتے. رسول جانتے تھے نا، تو کیوں کم کر رہے ہو؟ آپ کے لیے بھی حدیث کہی، ذکر علی، علی کا ذکر عبادت ہے. کس کی؟ پکی بات ہے بھئی. وجہ اللہ تو ہمارے سامنے حدیث تھی نا، یا علی انت وجہ اللہ، تو اللہ کا چہرہ تھا، عبادت بھی اللہ کی. اب ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت. عبادت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی. تو علی کا ذکر اللہ کی عبادت کیسے ہو گئی؟
قبلہ آپ علی علی کرتے علی میں کھو ہی اتنا گئے ہیں، آپ کا بھی قصور نہیں ہے جن کی ماں انہیں دودھ پلاتے نادے علی پڑھا ہونا۔ وہ ماتمی بڑے ہو کے مولوی سے نہیں پوچھتا نماز میں علی پڑھ لوں؟ آپ جی آپ آباد رہے، آپ کی ماں کی جوتیوں کو سلام ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ تو اب اس کا کیا کریں؟ ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت اللہ کی ہے، تو چہرہ تو وجہ اللہ کا۔ اب ذکر کا کیا کریں؟ قبلہ ذرا غور تو فرمائیے، علی کے پاس اپنا کچھ ہے ہی نہیں۔ بندے کی پہچان ہوتا ہے اس کا چہرہ، علی کا تو چہرہ بھی اپنا نہیں ہے، وجہ اللہ۔ بندے کی عدم ظاہری عدم موجودگی میں اس کا پہچان کرواتا ہے اس کا نام، تو علی کا نام کون سا اپنا ہے؟ آپ سلامت رہو۔ جب علی کا بابا ابو طالب لے کے آئے تھے رسول کے پاس بیٹے کا نام آپ رکھو، تو چند لمحوں کی خاموشی کے بعد یہی کہا تھا نا کہ اللہ کہہ رہا ہے میرے سب سے قدیم اسم پر ہی اس کا اسم علی رکھ۔ علی کا تو نام بھی اپنا نہیں ہے، علی کا تو نام ہے اللہ کا۔ تو پتا چلا جب نام اللہ کا ہے تو ذکر بھی اللہ کا، اس لیے عبادت بھی اللہ کی۔ اب مجھے بیک گراؤنڈ سے آواز آ رہی ہے، مر گیا مقصر، اس نے نماز سے علی کا نہیں اللہ کا ذکر نگاہ۔ میرے مولا کی ولایت کی بسم اللہ انسان کی اوقات وہاں تک دسترس رکھتی ہی نہیں ہے کہ جس وادی کو وکالت ولایت علی کہتے ہیں، یہ بشر کی اوقات نہیں۔ علی کی حقیقت میں بات کہہ رہا ہوں اور کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں، علی کی ولایت کی واحد وکیلہ کو سیدہ کہتے ہیں۔ اب وہ بی بی جسے جو توفیق عطا کر دے وہ اس کے مطابق کرتا ہے، تو پھر دل سے دعا نکلتی ہے۔ میرا بھائی کامران آ گئے، ان کے سمیت جو شخص بھی علی بادشاہ کی ولایت کسی بھی انداز میں بی بی کی دی توفیق کے مطابق وکالت کرتا ہے، مالک ان کی زبان میں اور تاثیر عطا فرمائے۔ بس یقیناً ظاہر بات ہے، لیکن کہا میرا جان کل سے ٹھیک 7 بجے آپ سے گفتگو رہے گی، جو بات کر رہا تھا اسے مکمل کر کے پھر فوری طور پر اپنا جو اصل مقصد ہے اس کی طرف آئیں گے، لیکن ادھوری نہ رہ جائے یہ بات، تو اسے اس نہج پر مکمل کر لیتے ہیں۔ علی کا تو نام بھی اپنا نہیں ہے، کیا بات ہے، کیا کچھ اپنا، علی کے پاس کچھ اپنا ہے ہی نہیں۔ علی کے ہاتھ، علی کے تھوڑا، علی کے ہاتھ جو ہیں کس کے ہیں وہ؟ پکی بات ہے۔ یہ قرآن کی آیت یاد آ رہی مجھے، باقی آپ تفسیر کر کے مجھے بتائیے گا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ہم نے آدم کا خمیر اپنے دونوں ہاتھوں سے گونتھا۔ اچھا بزرگ مجھے
ایک بات بتائیے، یہ بات جملے میں کہہ کر داد لینا بڑا آسان ہے، لیکن میں ہر جملے کو مقصر کے جنازے کے لیے کیل بنانا چاہتا ہوں، تھوک تجاوز میں۔ ایک بات بتائیے مجھے، اللہ واجب الوجود ہے نا؟ ہے نا؟ اچھا واجب الوجود کا ترجمہ کر دوں میں بچوں کے لیے، بڑا آسان یاد رہے گا۔ وہ ذات جسے واجب ہونے کے لیے وجود کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ آباد بڑے علمی ترجمے ہو سکتے ہیں اس کا، میں نے بڑا آسان ترجمہ کر دیا۔ یعنی اگر اس کا وجود مانا تو کافر، وجود کے معنی پورا وجود نہیں، وجود کسی ایک ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے۔ ہاتھ وجود کا حصہ نہیں ہے نا؟ تو اگر اللہ کے ہاتھ مانے تو پھر وہ واجب الوجود تو نہ رہا۔ اللہ کو واجب الوجود ماننا، ہاں قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہتا ہے میں نے ہاتھوں سے گوندھا، اسے واجب الوجود مان کے ہاتھوں کا انکار کرو تو کافر۔ ہاتھ مانے تو واجب الوجود کا انکار تو کافر۔ اب کریں کیا؟ یا تو ہاتھوں والا اللہ دکھا، یا اللہ کے ہاتھ دکھا۔ آپ جی ہم سلامت، یا ہاتھوں والا اللہ دکھا اور کافر ہو جاؤ، ہے نا؟ اب دیواروں پہ کافر کافر لکھنے سے اگر کوئی کافر ہوتا تو ہم تو 1400 سال سے ثابت شدہ کافر ہیں، ہے نا؟ کفر قرآن سے دکھانا پڑتا ہے۔ اللہ کہہ رہا میں نے دونوں ہاتھوں سے گوندھا، ہاتھ وجود کا حصہ ہیں، وجود کا ترجمان ہے ہاتھ، ہاتھ اس کے ہیں نہیں پھر بھی گوندھا وہ بھی دونوں ہاتھوں سے۔ یا ہاتھوں والا اللہ دکھا یا اللہ کے ہاتھ دکھا۔ وہ کہہ رہا میں جب آدم میں اپنی روح تو سجدہ کرنا، یا تو روح والا اللہ دکھا۔ قسم بخدا کاف کو حلق سے ادا کرنے کا نام مولویت نہیں ہے۔ میں کچھ کہہ گیا ہوں اور جہاں سے داد متوقع تھی وہاں سے مل گئی ہے نا جی۔ کاش اس بات کو سمجھو، توحید 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 توحید، خالی توحید نہیں، مولا نے کہا توحید خالص، ہم توحید خالص کے ماننے والے، توحید خالص کی بات کرو تو پتہ چل دکھا اللہ روح والا اللہ دکھا، نہیں پھر اللہ کی روح دکھا، کیونکہ وہ کہہ رہا میں نے قرآن و فرمان پورے اشر میں یہ دامن نہیں چھوڑنا۔ قرآن بتا رہا ہوں تو رد قرآن کی آیت سے کرنا پڑے گا۔ ناسخ و منسوخ ہم بھی جانتے ہیں، اگر قرآن کی آیت کا رد ہے تو قرآن کی آیت لاؤ، فرمان تو فرمان لاؤ۔ ابھی آیت بتا رہی ہے، اللہ کہہ رہا روح پھونکوں تو روح ہے، اللہ کہہ رہا تم مال کرتے ہو میں دیکھتا ہوں، تم دعائیں مانگتے ہو میں سنتا ہوں، سمیع و بصیر مانتے ہو نا، اے دیکھنا تو اللہ کی آنکھیں دکھا، آنکھوں والا اللہ دکھا، اللہ کے کان دکھا یا کان والا اللہ دکھا۔ وہ کہہ رہا تم جس طرف رخ کرو وہیں اللہ کا چہرہ ہے، یا چہرے والا اللہ دکھا یا اللہ کا چہرہ دکھا۔ کہاں جائے گا مقصر، ادھر کنواں ادھر کھائی، مرنا تیرا طے ہے، فیصلہ کر کدھر مرنا ہے ورنہ آ رہا ہے پیچھے سے دھکا، پڑے گا بڑی زور کا۔ اللہ نے قرآن میں ایک ایک کر کے سارے اجزاء جسمانیہ گنوائے اور پھر کہا مجھے واجب الوجود مان۔ کہاں جائے بندہ؟ مسجد نبوی میں رسول خطاب کر رہے تھے، کسی صحابی نے اٹھ کے کہا مولا ما الدین، دین کیا ہے؟ بادشاہ نے چپ کروایا۔ تھوڑی دیر بعد مسجد نبوی کے دروازے سے علی داخل ہوئے، رسول نے اس کو اٹھا کے پھر سوال زندہ کر کے ایک طویل
جواب دیا جس کا حصہ یہی ہے جو تم ساری زندگی سنتے ہو. دونوں ہاتھ عبائے رسالت سے نکال کے علی کو دیکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں یا علی انت وجہ اللہ، انت عین اللہ، انت ید اللہ، انت لسان اللہ، انت سدرۃ اللہ، انت جنب اللہ، انت ساق اللہ، انت سر اللہ، انت باب اللہ، انت مشیت اللہ، یا علی انت ولی اللہ. کوئی دور بیٹھا تھا، دیکھ چھوڑ کے اٹھا، کہا یا رسول اللہ آپ معراج پہ گئے؟ کہا ہاں. کہا اللہ سے ملے؟ کہا ہاں. کہا اللہ کو دیکھا؟ کہا ہاں. کہا اللہ سے بات کی؟ کہا ہاں. کہا تو پھر آج بتائیے اللہ کیسا ہے؟ موسیٰ زیدی سے بات اگر کرنی ہے جیب بھاری کر کے آنا، نوٹوں سے نہیں کتابوں سے. ہاں ساری مجلس چھوڑ کے پتہ جملہ نکال کے نا 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 بیچ میں سے کاٹنا نہیں نا. ہاں پوری بات یا علی یا رسول اللہ معراج میں گیا، دیکھا سنا، ہاں بتائیے اللہ کیسا ہے. اب میں کیسے بتاؤں تجھے کیسا؟ وہ تو رسول کی آنکھیں ہیں جس نے اللہ دیکھا، رسول کی سماعت ہے جس نے اللہ کو سنا، رسول کی زبان ہے. تجھے کیسے بتاؤں؟ کہا مولا آج تک آپ نے کسی سائل کو خالی نہیں بھیجا. کہاں؟ کہا تو پھر میں نے بھی سوال کیا ہے، جواب تو دے. اب رسول ہے نا، علی کا بھی مولا ہے تو پھر کیا کمال انداز میں بات، کیا خوبصورت. میں ایک مثال کا سہارا لے کے سمجھا رہا ہوں. اس جملے پر آج کی گفتگو ختم اس وعدے کے ساتھ مولا نے سانس کے ساتھ سانس باقی رکھی تو جسم لے کے کل آؤں گا، ورنہ روح تو آپ کے ساتھ ہی رہے گی. یہیں اسی جملے سے کل بات شروع ہوگی کیونکہ جملے کے بعد بات ہو بھی نہیں سکتی. بتائیے یا رسول اللہ اللہ کیسا ہے؟ کیسے بتاؤں؟ اچھا اگر کوئی پوچھے جی صاحب کالا رنگ کیسا ہے، اب میں اس کو کہوں ایک کام کرو تھوڑا سا لال رنگ لو، تھوڑا سبز لو، تھوڑا نیلا، اتنے فیصد یہ ملاؤ تو او جی صاحب میں کون سا رنگ ساز کی دکان پہ کام کرتا ہوں، بس سیدھا سیدھا بتا دیں کالا رنگ. میں کہا نہیں وہی بتا رہا ہوں وہ کیسے بنے گا، بتا دیں. اب میرے لیے سب سے آسان کیا ہے کہ میں اس کو کہوں گا بھیا یہ دیکھ رہے ہو ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے. اس نے کھڑے ہو کے کہا یا رسول اللہ اللہ دیکھا؟ کہا. کہا اللہ کیسا ہے؟ رسول نے علی کی طرف اشارہ کر کے کہا ہے. محبت سر آنکھوں پہ لیکن میرے دل میں اترا ہوا ہے. یہ نعرہ جو ہے نا علی حق، اس نعرے کا ایک خاص ٹیمپو ہے. یہ بیسیکلی یہ کراچی سے چلا ہے، وہاں پہ لگتا ہے. آج اس ٹیمپو کے ساتھ نعرہ لگا، اس کو یاد کر لیں یہ ردم. اب میرے ساتھ مل کے لگائیں اور یاد کریں. علی حق لگانا ہے تو اس ٹیمپو میں علی حق علی حق علی 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 حیدری. آپ سلامت. بس اس کے آگے ڈسکلیمنر کی صورت میں یہ کہوں گا بہت دھیان سے بھیا توحید خالص ہے. رسول کی بات کے اندر موجود بات کو دیکھو. رسول نے کہا ایسا ہے، یہ نہیں. ایسا اور یہ میں بہت فرق ہوتا ہے. وہ واجب الوجود ہے لیکن ہاتھ تو ہیں، بندہ کہاں جائے وہی تو بتا رہے ہیں. یہ ید اللہ، یہ ہے، یہ علی عین ہے. عین عین
ساری گفتگو میں نے عنوان پہ کر دی. اب آپ سوچ رہے ہوں گے زئی صاحب عشرے کا عنوان کیا؟ ولایت علی. عشرے کا عنوان ہے عبد، عبادت اور معبود. آپ سلامت. ریکارڈ ہو گئی، آپ دوبارہ سن لیجئے گا آج کی ساری مجلس. یہی عنوان چلا ہے، عبد، عبادت اور معبود. 10 دن اسی پہ گفتگو ہوگی. پتہ تو چلے وہ معبود ہے. عبادت کون سی وصول کرتا ہے؟ ہر عبادت نہیں لے لیتا. آپ سوچیں جہاں لفظ عبادت آیا وہاں وہ وصول کر لے گا. عبادت اس کی مرضی کی نہ ہو تو واپس کرتے ہوئے بونس میں لعنت بھی دیتا ہے. آپ آباد رہیے، آپ سلامت رہیے. کیونکہ میری کوتاہی تھی، اس لیے تیسری بار دوہرا کر میں اس بات کو آپ سے گزارش کر رہا ہوں. کل سے ٹھیک 7 بجے انشاءاللہ آپ تشریف لے آئیے گا اور 7 بجے پورے، تاکہ مفصل گفتگو ہو سکے. حسینیت کی ظاہری فتح کا نشان ہے محرم کا مہینہ. جنگوں سے زندہ واپس آنے والوں کو فاتح کہا جاتا. حسین اس کریم کا نام ہے جس نے ظاہری طور پر قدرت کے تمام اصول توڑ دیے. آج یکم ہے، ایک جملہ میں کہوں گا اور متواتر کہتا رہوں گا. جہاں مستقل پڑھتا ہوں وہاں عزاداروں کو کوشش کرتا ہوں کہ یاد کروا دوں. یہاں بھی کہتا رہا. میرے مصائب پڑھنے کی روش تھوڑی سی مختلف ہے. میں کسی بھی شخص کے، اور یہ بات کہتے ہوئے میں اپنی طرف اشارہ، کسی کے بھی میں با ادب یا بے ادب، گستاخ یا وفاشار ہونے کا فیصلہ کبھی بھی فضائل آل محمد میں نہیں کرتا. آج وہ مجھ سے سن رہا ہے، اس کو سمجھ نہیں آئی تو کل کوئی مجھ سے بہتر سمجھانے والا سمجھا دے گا. میں دیکھتا ہوں کہ اس کا ادب اور وفا مصائب میں کہاں ہے. گستاخ روایتیں آل محمد کی مظلومیت کا نشان نہیں ہے. یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے. بس یہ میں کہتا رہوں گا اور مسائل پڑھتا رہوں. اور یہ بات اعلان کی صورت میں کہہ رہا ہوں، اور ابھی اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کو یقیناً ان 10 ایام میں بالخصوص مصائب کے مد میں مجھ سے ایسی روایتیں سننے کو ملیں گی. میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ شاید آپ میں سے کچھ کے لیے نہیں ہوں اور کچھ کہیں کہ شاید ہم نے کبھی کہیں سنی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جب سے مالک نے ادراک نصیب کیا ہے، ہاتھ اٹھا کے گواہی، تب سے میں نے کبھی حمید ابن مسلم کا مقتل نہیں پڑھا. وہ لشکر یزید کا پیڈ ملازم تھا. آج یہ بات کہہ رہا ہوں تاکہ پورے محرم میں یاد رہے. یزید نے جب فوج بھیجی تھی پرانے وقتوں میں، جب جنگیں ہوتی تھیں تو بادشاہ جنگوں کا حال لکھنے کے لیے مورخ بھیجتے. 11 مورخ بھیجے تھے یزید نے. یہ ان 11 لوگوں کی ٹیم کا سربراہ تھا. اب جو یزید سے تنخواہ لیتا تھا وہ کیا بتائے گا حسین کے ساتھ کیا ہوا. کیا بنا حسین کے ساتھ یہ جاننا چاہتے ہو تو حسین کے بیٹے سے پوچھو.
میں نے بڑی احتیاط سے جملہ کہا ہے، ابھی جملہ میرے سینے میں ہے اور قسم بخدا میرے ہاتھوں کے باہر کھڑے ہیں۔ میں نے بزرگوں نے، ماتمیوں نے سمجھ لیا ہوگا۔ میں نے کہا حسین پہ کیا گزری یہ پوچھنا ہے، حسین کے بیٹے سے پوچھو۔ خیال رہے حسین کی بہن سے یہ سوال نہیں کرنا۔ شاید آپ ایک فرق محسوس کریں، اور کامران بھائی بیٹھے، مولا آپ کی زبان میں تاثیر دے۔ میں مختل سے روایتیں بہت کم پڑھتا ہوں، بہت کم۔ ساری روایتیں پورے عشرے میں کامران بھائی کے لیے چھوڑتا رہوں گا۔ میں احساس پڑھتا ہوں، حسین احساس۔ چلو آج لگے ہاتھوں تم نے احساس پہ آنکھوں سے یہ آنسو بہا کر اس بات کو خریدا۔ کئی سال پہلے میری زندگی نے ایک کروٹ لی، بدل گیا سب کچھ۔ آج تم سے وہ بات بانٹتا ہوں، بس یہی مصائب ہیں، اور صرف آج کے دن کی مناسبت سے ایک جملہ اور اجازت۔ جانتے ہو کیسے؟ میں نے کہا نا حسین احساس کرنا۔ کتنا روئے ہو اپنی زندگی میں حسین پر مجھے نہیں پتا، لیکن اگر رونا چاہتے تو میں بتا دوں۔ کوئی دن مقرر کرو، بھلے آج کا، تمہاری مرضی، دن کے اجالے میں نہیں، کوشش کر کے دیکھنا۔ رات کا پچھلا پہر، ہر سو اندھیرا، روشنی سے دور ہونا، کوئی اندھیرا کونا منتخب کرنا۔ باپ سے دور، ماں سے دور، بہنوں سے دور، بھائیوں سے دور، بچوں سے دور، دوستوں سے دور، بالکل اکیلے میں، سناٹے میں، جہاں کوئی آواز نہ ہو، کوئی رشتہ دار نہ ہو، تنہائی میں چپ کر کے بیٹھ جانا۔ جب تیرا سانس بالکل اعتدال پہ آ جائے، پھر دھیرے سے، آہستہ سے خود کو خود کہہ کے دیکھنا، ہائے حسین۔ ابھی تم نے صرف یہ تصور کیا ہے تو دیکھو، آزما کے دیکھنا، خود سے کہنا ذرا تنہائی میں، ہائے حسین۔ دنیا میں کبھی کسی ذاکر یا کسی کتاب نے تمہیں اتنا نہیں رلایا ہوگا، اتنا نہیں۔ جانتے ہو آپ کئی نوحے سنتے ہو، آپ بس روایت سن لو یہ اور اجازت۔ زندگی میں کتنے نوحے سنے ہوں گے، مولا حسین بادشاہ پر نوحے کہنے والوں کو حسین کی ماں جزائے خیر دے۔ جانتے ہو حسین پر پہلا نوحہ کس نے کہا تھا؟ جتنے ماتمی بیٹھے ہو، آزادار بیٹھے ہو، نوحہ خوان بیٹھے ہو، کامران بھائی آپ کے لیے بھی تاریخی اعتبار سے کہہ رہا ہوں، حسین پر پہلا نوحہ کس نے کہا تھا؟ بس تیری آنکھوں نے وضو کیا، تیرے رخسار غسل کر لیں، حسین پر پہلا نوحہ خود حسین نے کہا۔ اور جانتے ہو کب کہا؟ جب ایک دن مدینے کے دربار سے قاصد نے آ کے کہا حسین تمہیں دربار میں بلایا جائے۔ بس اس دروازے پر دربار لفظ کا آنا تھا۔ کبھی نہ اٹھ کے چلنے والی بہن نے اپنی مسند چھوڑی، بھائی کے پاس آ کر کہی بھیا جانا ضروری ہے؟ کہا ہاں بہن۔ کہا پھر رک جا، آج تیرے جانے کا انتظام بہن کرے گی۔ بھائی کو روکا، آواز دے کے کہا عباس۔ عباس کی تعظیم کے عرش الہیہ سے صوت الہیہ آئی گو۔ عباس بادشاہ حکم بھی کہا عباس جا علی اکبر کو بلا کے لاؤ۔ اکبر آ گئے، کہا اونو محمد کو لاؤ، قاسم کو لاؤ، ایک ایک کر کے بنو ہاشم کے جوانوں کو اکٹھا کیا ہے۔ بی بی نے خود
انہیں کھڑا کیا، اکبر تو حسین کے دائیں کھڑا ہو، قاسم تو بائیں کھڑا ہو، اور محمد پیچھے کھڑے ہو۔ بنو ہاشم کے جوانوں کو حسین کے جھرمٹ میں ایک بار حسین اپنا ہاتھ دے، حسین نے ہاتھ بہن کے ہاتھ میں دیا، اور ایک بار بہن نے حسین کا ہاتھ عباس کے ہاتھ میں دے کے کہا تجھ سے واپس، عباس تجھے دے رہی ہوں حسین، اجرکم اللہ، جزاکم الحسین۔ یقیناً ختم ہو گئی، میں نے چھوڑ دیا تھا ممبر، یقین مانو یک لخت ایک احساس آیا ہے کہ محرم ہو گیا ہے۔ مقصد تو یہی ہے نا تیرے میرے چل کے آنے کا۔ کتنا بڑا جمع غفیر ہے، گجرانوالا کیا جانے کتنی کتنی دور سے آئے ہو، صبح صبح سفر کر کے، لیکن اتنا یاد رکھنا تیری یہ ہائے سننے کے لیے نا، ایک بیٹی مدینے سے آئی ہے، دو بیٹیاں شام سے آئی ہیں، سلامت جی میں نوکر عزادار و عباس آگے بڑھے۔ عالم یہ تھا کہ تلوار حمائل کی ہوئی ہے اور عباس کا ہاتھ تلوار کے قبضے میں ہے۔ دربار آیا، حسین نے عباس سے کہا عباس رک جاؤ، عباس نے نظریں جھکائیں، حسین نے دیکھا تو عباس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے، کہا عباس چھلکنے نہ دینا ہے، کہا مولا حکم بڑا سخت ہے، آپ کی ٹال نہیں سکتا مولا، آنے دو، کہا عباس رک جا، کہا مولا، بس صرف یہ لفظ نکلا مولا، کہا اچھا عباس جا تیری مان، لیکن اگر میری آواز بلند ہو پھر عباس تجھے تیری مرضی پہ چھوڑا، آ جا۔ حسین دربار میں آئے، نانا یاد آ گئے، حسین ضبط کیا، کیوں بولا کہ شام سے یزید کا خط آیا، کہ کیا چاہتا ہے، کہ وہ چاہتا ہے حسین سے بیعت۔ مولا کرسی پہ بیٹھے تھے، اتنا جملہ سنا ہے، حسین رسول کے اس فرمان کی تفسیر بن کے کھڑے ہو گئے۔ حسین کھڑا ہو تو تم پہ واجب ہے کھڑے ہو جاؤ۔ حسین کھڑا، کہ کیا کہا، کہ یزید کہہ رہا ہے حسین سے بیعت، کہ کس کے لیے، کہ یزید کے لیے۔ آپ نے جو کچھ سنا ہے اس ذیل میں مجھے نہیں پتا اس میں کتنا اضافہ ہے۔ حسین نے کچھ نہیں کیا، فقط بلا تشبیہ حسین نے اپنا دایاں ہاتھ ایسے ہوا میں بلند کیا اور پھر ایک بار اپنے ہی ہاتھ کو دیکھا۔ یہ فطرت انسانی، جب حسین نے دیکھا تو تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے ولید اور مروان، ان دونوں نے بھی حسین کے ہاتھ کو دیکھا، اور حسین نے اپنے دوسرے ہاتھ سے اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو ایسے 3 بار ایسے حسین نے کہا یہ میرا ہاتھ نہیں ہے، یہ دست خدا ہے، خبردار خدا کسی کی بیعت نہیں کرتا۔ آپ سلام، یہ گویا میرے گلے پہ یہ قرض تھا، یہ جملہ مجھے کہنا تھا بیچ میں، کہ یہ دست خدا ہے، نہیں کرتا، ید اللہ ہے۔ بس یہ کہہ کے حسین پلٹے، مروان نے آگے بڑھ کے ولید سے کہا ولید یہیں حسین کا سر کاٹ لے، اگر حسین یہاں سے چلا گیا تو پھر خون بہائے بنا حسین ہاتھ نہ آئے گا۔ بس اتنا کہا تھا اس نے کہ حسین پلٹے ہیں، جلال اللہ کی تصویر کو جلال آیا، حسین نے دیکھ کر کہا نیلی آنکھوں والی کے بچے تو حسین کا گلا کاٹے گا۔ بس حسین کی آواز کا بلند ہونا تھا، کسی کی ٹھوکر اس دربار کے دروازے پہ لگی ہے، دروازہ بمائے قبضے کے اڑتا ہوا آیا۔ عباس نے تلوار نکال کے کہا کون ہے جس نے عباس کی زندگی میں حسین سے بلند آواز میں بات کی؟ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا عباس آج تو ہے تو بلند آواز برداشت نہیں، تیرا زین سے گرنا ہوگا، کوئی تیر مارے گا۔
سلامت رہو. ہو گئی مجلس, چھوڑ دیا میں نے جملہ, سارے مسائل چھوڑ کے آخری جملہ اور اجازت. عزادارو حسین نے عباس کو روکا جیسے روکا, چھوڑ دیا میں نے. عباس کو کہا عباس ایک کام کر, جا. نہیں رک رہے تھے عباس, جب بات آئی نا حسین کے کام کی, کہا مولا حکم, کہا جا عباس کچھ گھوڑے تیار کر. عباس نے کہا جی مولا. عباس سمجھ گئے کہ سفر کو تیار ہے. عباس گھوڑے تیار کر, عباس سامان حرب تیار کر, عباس جتنی تلواریں ہیں سب نکال لے, عباس دیزیں نکال لے, عباس تیر نکال لے, عباس بنو ہاشم کے سارے جوانوں کو بلا لو. عباس ہر بات پہ ایسی انگڑائی لیتے تھے کہ گویا سینے کے زور سے بند ٹوٹ رہے تھے, کہ ایسے میں آخر میں حسین نے کہا عباس جا محمل تیار کر, عباس ناقے تیار کر, عباس ہودج لگا. اب ایسا پھپرا عباس زانووں کے بل آیا, کہا مولا محمل کیوں, کہا عباس بہن ساتھ جائے گی, بس اتنا کہنا تھا. عباس نے پیشانی زمین پہ ماری, اٹھایا عباس کو, بھیجا. خود کہاں ہے نانا کے مزار میں, نانا جو تم سے وعدہ کیا تھا, بس یہ 2 جملے ختم. حسین پر پہلا نوحہ کس نے کہا؟ زندگی میں سنے ہوں گے تم نے, حق ادا کیا تم نے پرسے کا, فضائل میں بھی مصائب میں بھی ہاتھ جوڑ کے. وقت شاید زیادہ لے گیا, میں گستاخی سے معاف کر دیں. کئی نوحہ خوان, کئی لکھنے والے, بہت کچھ لکھتے ہیں, بہت کچھ پڑھتے ہیں, وقت نہیں ہے زیادہ, لیکن 2 جملے سنو. حسین نے پہلا رسول کے مزار پر آئے ہیں, اور رسول کے مزار پر آ کے کہتے ہیں نانا میں مدینہ چھوڑنا نہیں چاہتا, یہ نکال رہے ہیں. حسین خود پہ نوحہ کر, نانا میں جانا نہیں چاہتا, نانا ان گلیوں میں تیری خوشبو ہے, نانا یہاں تیری یاد ہے, نانا تیرا مزار ہے, جب بھی تیری یاد آتی ہے میں تیرے مزار پہ آ کے بیٹھ جاتا ہوں. نانا کیا کچھ ہو سکتا ہے کہ میں مدینے سے نہ جاؤں؟ نانا کچھ تو کر. عزادارو عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, قبر شگافتہ ہوئی ہے, رسول کے 2 ہاتھ باہر آئے ہیں, اور رسول نے ہاتھ باہر نکال کے کہا آ جاؤ میرا غریب الوطن بیٹا, آ جاؤ میرا کربلا کا مسافر بیٹا. عزادارو حسین نے رسول کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھا, قبر کے سینے پہ ہاتھ رکھا, قبر برابر ہوئی. اب سنو کہ قیامت, سب چھوڑ کے اگلا جملہ. پھر حسین کہاں آیا؟ روایت کہتی ہے حسین پھر آیا جنت البقیع, ماں کی قبر پر. کیسے؟ میں نہیں پڑھ سکوں گا, نہ وقت ہے نہ ہمت, لیکن ایک جملہ. مقتل کہتا ہے حسین ماں کی قبر پر ایسے گیا ہے جیسے دودھ پیتا بچہ ایڑیوں کے بل, ماں کی آغوش میں. حسین جاتے ہوئے یہی کہہ رہے تھے اماں مجھے آغوش میں لے لے. اماں کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ اماں تو جب بھی مجھے بلاتی تھی ہمیشہ کہتی تھی آ جا میرا لال اور میرا لخت جگر. اماں آج حسین کہہ رہا ہے مجھے بلاؤ. اماں بلاتی کیوں نہیں؟ وہ رسول بلا رہا تھا, حسین نے ہاتھ واپس کر دیے. یا حسین کہہ رہا اماں کیا ایسا نہیں ہو سکتا آج تیری آغوش میں؟ عزادارو کیسے ہو سکتا ہے؟ حسین بلائے اور ماں نہ آئے. عزادارو قبر شگافتہ ہوئی ہے, ماں کا ہاتھ آیا لیکن آواز بھی آئی. حسین کے جگر پہ خنجر چلا ہے. حسین ماں کا ہاتھ تھامنے لگا تھا کہ یک وقت آواز آئی حسین رک جا. کہا ماں آج تو آنے دے. کہا حسین پلٹ جا. کہا ماں میں چلا جاؤں. کہا حسین
تو شام کا گھر سے نکلا ہوا ہے، رات کا پہر ہو گیا، جب تو نے گھر چھوڑا تھا تیری بہن اس وقت سے دروازے پہ کھڑی ہے، اور میری بیٹی زیادہ دیر کھڑی رہنے کی عادت، الٹ جا